تقریباً 150 ملک کے اسٹوڈنٹس ہیں. تمام اس وقت ورلڈ لیول پر جتنے بھی طلبا ہیں افریقہ سے، امریکہ سے بھی موجود ہے، کینیڈا سے موجود ہے، یہاں تک کہ لبنان، عراق، ایران، افغانستان، تمام شاید کوئی 80,000 جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں جن مولانا جامع مصطفیٰ کے. تو خلاص وہاں پڑھاتا ہوں اور ہمارا تقریباً صبح سے شام تک میرا پڑھانا ہی ہے. میں آج جو ہے وہ انتہائی مختصراً جو ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری قوم میں انتہائی قابل اور لائق اور بہترین اسٹوڈنٹس ہیں جو ترقی اور کامیابی کے منازل کو طے کر رہے ہیں اور قوم اور ملت کی بہترین اور سرخشاں مستقبل کے لیے پہنچا ہے. دیکھیے برادران عزیز، ہمارے بلوچستان کا جو سب سے بڑا مین مسئلہ ہے نا وہ انتہائی اعلیٰ اور چوٹی کے علمی شخصیتوں کا فقدان ہے. اگر ہمارے علاقے میں واقعاً بہترین کرنل ہوتے، جنرل ہوتے اور پی جی کے اور بڑے تعلیمی لیول کے اگر افراد ہوتے تو اس وقت ہمارے یہاں یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی 2-3 سال سے ہے، یہ کم سے کم 20-30 سال کا ہوتا. اور کافی ہمارے افراد جو ہے نا تنہا بلوچستان کی سطح پر ورلڈ لیول پر جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں. اور اگر ابھی مثال ہو کچھ افراد اگر نکلے بھی ہیں تو وہ باہر ادھر ادھر پڑھ کے کراچی سے، لاہور سے، مختلف جگہوں سے پڑھ کے الحمدللہ کچھ آگے آئے ہیں. ورنہ ہماری یہاں کا جو مقامی جو تعلیمی درسگاہیں ہیں، ادارے ہیں، وہ اتنی حیثیت کا نہیں ہے جو اعلیٰ افراد کی تربیت کر سکے. تو خلاصے کلام آپ لوگوں کو سننے میں عرض یہ کرنا ہے کہ جو علمی شخصیت ہے، جو علمی انتہائی پائے کے افراد ہیں، وہ در حقیقت کسی بھی قوم کے سرمایہ ہے. قوم کی ترقی، قوم کی کامیابی اور قوم کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچنے کا جو سبب ہے وہ اعلیٰ ترین علمی شخصیات ہے. چاہے وہ مختلف فیلڈ میں، اگر ہم زراعت کو دیکھتے ہیں، خود زراعت اتنا بڑا فیلڈ ہے. اگر زراعت کے اندر ہی ہمارا اسپیشلسٹ کم سے کم 100 بندے نکلیں نا، بلوچستان جنت بن جائے گا. یہ درختوں کی شکل و صورت بدل جائے گی، ہمارے زمینوں کی شکل و صورت بدل جائیں گے. ہمارے جو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، سارے ہمارے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے افراد نہیں ہیں، ورنہ یہ بیماریوں کا نام و نشان نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایک بطور مثال کہہ رہا ہوں. اسی طرح بیماریاں، ہزاروں بیماریاں ہیں. اگر ہمارے یہاں بہترین اعلیٰ سطح کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے تو بیماری کا آنے سے پہلے روک تھام کیا جاتا ہے. بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ ان عوامل اور اس اسباب کی اسے جنم لیتے ہیں. ان عوامل کو ختم کرنے سے بیماریاں بھی تو ختم ہو جاتی ہیں. تو خلاصہ برادران عزیز، اس وقت آپ لوگوں کی جو سب سے زیادہ اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے، میں آپ لوگوں کو یہ دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، آپ اپنے فیلڈ کو بہت آگے لے جائیں، آپ اپنے ہدف کو بہت بلند رکھیں. یہ صرف آپ کی شخصی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ضرورت ہے، اس علاقے کی ضرورت ہے، ملت کی ضرورت ہے. اس وقت ملت کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اعلیٰ شخصیات کی ضرورت ہے، جو ہر فیلڈ میں جو ہے نا بہترین کردار ادا کر سکے، قوم کے لیے خدمت کر سکے اور واقعاً جو ہے نا ہماری آنے والی نسل کو نمونہ آئیڈیل بن سکے کہ دیکھو فلاں بندہ اعلیٰ تعلیم پر فائز ہو گئے، اس نے یہ کارنامہ کیا، قوم کے لیے خدمت کیا. حضرت برادران عزیز، دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ہماری یہاں ہمت بہت کم ہے. تھوڑی سی پڑھائی کر لیا، میٹرک کر لیا چھوڑ دیا، انٹر کر دیا چھوڑ دیا، تھوڑا سا پڑھ لیا چھوڑ دیا، مختلف مسائل ہو گئے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، بیچ بیچ میں پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو اصل اعلیٰ منزل ہے، مقصد ہے، ہدف ہے، وہاں نہیں پہنچ پاتے. جیسا آپ اپنے ہدف کو اتنا ٹارگٹ کریں، مضبوط اور پختہ ارادہ آہنین آپ کا ہونا چاہیے، جو آپ کے اعلیٰ ترین جو منزل ہے، مقصد ہے، وہاں تک آپ پہنچ سکیں کسی بھی طریقے سے. میں نے یہاں پر جو ہے خانقاہ میں درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت آیت اللہ سستانی نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی قوم میں اعلیٰ شخصیات بننے کے بچے ہیں، افراد ہیں، وہ پیسے نہیں ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کے لیے ان کو پیسے نہیں ہیں. آیت اللہ سستانی نے خمس خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، باقاعدہ اس کو خمس خرچ کرے. مثال پیسے والے ہیں جو پیسے نکالتے ہیں، بھائی پیسہ آپ کے پاس ہے، بچہ بہترین ٹیلنٹ بچہ ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن پیسہ نہیں اس کے پاس، فیس نہیں ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے بلا اس کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے. تو آج صاحب نے باقاعدہ مومنین سے اپیل کیا ہے. میں خود ملاقات کیا ہوں، 3 مرتبہ آج ملاقات کی ہے. ایک ملاقات میں بالکل ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے میں نے خود آغا صاحب سے سنا کہ ہندوستان پاکستان میں جتنی
इल्मी सलाहियत मौजूद है। बहुत सारे इजादात हिंदुस्तान के पाकिस्तान के अफराद लिखे हैं। यहाँ तक कि देखिए हमारे मुल्क के लिए कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है, पूरी इस्लामी ममालिक में कोई भी इस्लामी मुल्क इस वक्त एटमी पावर के मालिक नहीं है। पाकिस्तान एटमी पावर है, उसके पास जो इतना वो प्लांट मौजूद है कि बेहतरीन तरीके से ना हमारे पास एटमी प्लांट और सब कुछ बन रहा है। और वो जो है आप साहब ने फरमाया ये इस्लामी ममालिक के लिए फ़ख्र है, क्योंकि इस्लामी मुल्क इतना ताकतवर मुल्क है। तो नतीजा ये अर्ज़ करने का, हमारे पास कौम के पास जो अफराद है उसके पास बहुत जहन है, अक़ल है, फ़िक्र है, तवानाई है, लेकिन क्या करेगा, वो जो तवानाइयाँ हैं जो है वो ज़ाया हो जाती है, आला तालीमी मैदानों तक जो है वो नहीं पहुँचता है। तो आप लोगों से हमारी पहली जो रिक्वेस्ट है, अपील है, वो ये है, खुदा के लिए आप अपनी हिम्मतों को बुलंद रखें, हौसलों को बुलंद रखें, और तालीम का जो आला तरीन टॉप है उसको आपने अपना टारगेट बना के आगे जाना है। सरवर कायनात का फरमान है, दुनिया की सारी कामयाबियाँ उस कौम के लिए नसीब है जिसके पास इल्म की दौलत है। इल्म की दौलत अगर आ गई तो दुनिया की सारी कामयाबियाँ उस कौम को मिल जाती है। और न तना सिर्फ दुनिया की कामयाबियाँ, बल्कि फरमाया वह खैर दुनिया वल आखिरती, आखिरत में जितने भी दर्जात है बहश्त में अम्बिया के साथ, औलिया के साथ जो अजीम मकामात है, उस कौम के लिए, उन अफराद के लिए नसीब है जो इल्म और मारिफत के आला तरीन दर्जे पर फाइज है। अम्बिया के साथ जाहिल नहीं होंगे, नादान नहीं होंगे, जो इल्मी मैदान में बहुत मारिफत के मालिक है। लिहाजा इल्म वो तनहा सरबत है बरादरान अजीज़, जिसके ज़रिए से हम दुनिया में भी अजीम मकाम को पा सकते हैं, अजीम इज़्ज़त के मालिक बन सकते हैं, और आखिरत में भी हम जो है ना अजीम दर्जे को पा सकते हैं। लिहाजा एक पहली गुजारिश ये है कि आप इल्मी मैदानों में खूब मेहनत करें, ज़हमत करें, अपनी हिम्मतों को, अपने इरादों को बहुत बुलंद रखें। लेकिन बरादरान अज़ीज़ देखें, हमारा काम पढ़ना है, हमारा काम अपनी मेहनत को, अपनी ज़हमत को बरकरार लाना है। तकदीर का जो मालिक है वो खालिक है, हमारे हाथ में तकदीर नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं, ज़हमत कर सकते हैं। कुरान पाक की आयत है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा, इंसान के पास जो चीज़ है वो मेहनत है, ज़हमत है। हाँ, जब मेरा बंदा मेहनत करता है, ज़हमत करता है, तो मैं उसको कामयाबी तक पहुँचाता हूँ। तो मेहनत हमने करना है, ज़हमत हमने करना है, लेकिन कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाने वाली ज़ात, हमारी तकदीर को जगाने वाली ज़ात, तकदीर बदलने वाली जो ज़ात है ना, वो खालिक है। तो इसलिए हमें जो है ना एक अपनी ज़ात पर एतमाद करते हुए मेहनत ज़हमत करना चाहिए। दूसरा जो अहम तरीन पहलू है, मेरे बरादर गौर से सुनो, हमारा राबिता खुदा से भी कभी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो तकदीर का मालिक है वो है, खालिक वो है, मालिक वो है, राज़िक वो है। अभी मिसाल के तौर पर आदमी दरमियान में परेशानियाँ आ जाती है, बीमारियाँ आ जाती है, मुश्किलात आ जाती है, रास्ते से आउट हो जाता है। लिहाजा अब क्या होना हमको पता नहीं है, हम खुदा से मुसलसल ये दुआ करते रहे, खुदा या परवरदिगार, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो ज़हमत कर रहा हूँ, लेकिन उस मंजिल तक पहुँचाने वाली ज़ात तू है। उस मंजिल में कामयाबी मेरे हाथ में नहीं है। कुरान पाक की सरी आयत है, इंसान जो है ना सिर्फ मेहनत का मालिक है, कामयाबी का मालिक नहीं है। कामयाबी का मालिक वो खुदा है। जैसे डॉक्टर भी जो है वो नुस्खा लिखता है, बेहतरीन दवाई देता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर, दुनिया का स्पेशलिस्ट तरीन डॉक्टर शिफा नहीं दे सकता। शिफा खुदा के हाथ में है, शिफा देने वाली ज़ात खुदा है, दवा देने वाली ज़ात डॉक्टर है। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दवाई दे सकता है, बीमारी को तशख़ीस दे सकता है, लेकिन उस दवाई में तासीर, उसमें शिफा वो खुदा के हाथ में है। अभी दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर है, एक ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट है, बीमारी को भी वो जानता है, लेकिन दवा असर नहीं करता, बंदा मर जाता है, क्योंकि खुदा ने मौत तकदीर की होती है, बंदे के लिए मौत तकदीर लिखी गई है, तो मौत के सामने कोई दवाई असर नहीं करती। जब खुदा ने कह दिया भाई बंदे को हमने ले जाना है, तो तुम्हारी जितने भी डॉक्टर है, जितने भी दवाई है, वो पे असर हो जाता है। इस वजह से बरादरान अजीज़, अपना राबिता खुदा से कभी रखो, और खुदा से जब आपका राबिता कवी रहेगा, आप तमाम बलाओं से महफूज रहेंगे, परेशानियों से महफूज रहेंगे, गुमराहियों से भी महफूज रहेंगे। और इसलिए आप जितना हो सकता है, मेरी ख्वाहिश है, या मैं सिर्फ मजहबी हवाले से नहीं कह रहा हूँ, दुनियावी हवाले से भी इंसान की कामयाबी के लिए, सुकून के लिए, इंसान के टेंशन का जो बेहतरीन इलाज है वो खुदा के साथ राबिता है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, कुरान में आयत है, इंसान को जो सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, वो खुदा के राबिते से मिलता है। इंसान फ़र्ज़ करो आप अभी कभी तजुर्बा कर लेना, आपको बहुत सारी परेशानी हो गई है, बड़ा टेंशन आया हुआ है, बड़े मसाइल आपके खड़े हुए हैं, उस वक्त जाए खुदा के पास,
گڑ گڑائے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں رو لے. آج کل کے نفسیات والے کہتے ہیں پریشان ترین انسان جو بڑے ڈپریشن کا شکار ہے وہ اگر خدا کے سامنے جا کر رو لیں اس کی آنکھوں سے 2 قطرہ آنسو آئے, وہ 2 قطرہ آنسو نہیں ہے, وہ ڈپریشن اور پریشانیوں کا بوجھ ہے جو زمین پہ گر گیا. سکون خدا کی ذات سے ملتا ہے. بہترین جو سکون دینے والی ذات ہے, اطمینان دینے والی ذات ہے, وہ خدا کی ذات ہے. اس وجہ سے برادران عزیز میری خواہش ہے جہاں آپ علم میں ہمت میں کوشش کریں گے وہاں اپنے رابطے کو خدا سے قوی رکھنے کے لیے کوشش کریں. یہ جو ابھی مثال کے طور پر آپ جن کو پڑھے لکھے افراد ہے اسے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس جو 5 وقت کی نماز فرض کیا گیا ہے اس میں ذرا برابر خدا کو فائدہ نہیں ہے. ہم جائیں تو خدا کا بڑا خدائی میں اضافہ ہوگا, نہیں. تم آؤ یا نہ آؤ, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, خدا کی خدائی میں خدا کی قدرت و عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. خدا نے ہمیں 5 وقت بلایا ہے. صبح بھی آؤ 2 رکعت پڑھو, ظہر آؤ 4 رکعت پڑھو, عصر میں 4 رکعت پڑھو, مغرب میں 3 رکعت پڑھو, عشاء میں 4 رکعت پڑھو, سکون سے سو جاؤ. یہ 5 وقت کی نمازیں جو رکھی گئی ہے مختلف اوقات میں, یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس کا بندہ خدا کے پاس رابطے میں رہے. مسلسل بندے کا رابطہ خالق سے جڑا رہے. جب خالق سے جڑا رہتا ہے تو خالق اس کو مکمل طور پر سکون بھی دیتا ہے, اطمینان بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, اس کو پرورش کرتا ہے, آگے لے کے چلا جاتا ہے. لہٰذا نماز کا جو اصل فلسفہ ہے, اصل حکمت ہے, وہ ہمارے رابطے کو خدا کے ساتھ ملانا ہے اور پھر ہماری تقدیر کو بنانا, دنیا کو بنانا. روایات میں آیا ہے برادران عزیز, اعمال میں سے, عبادات میں سے سب سے زیادہ فضیلت نماز کی ہے, سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, دین مقدس اسلام میں سب سے افضل ترین عبادت کون سی عبادت ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا 3 عبادت ہے. افضل ترین اعمال 3 ہیں. سب سے پہلے الصلاۃ عند اول وقت, نماز اول وقت میں پڑھنا. نماز ساری عبادتوں میں افضل ہے. اس وجہ سے باقی جو ہماری عبادات ہے, حج زندگی میں 1 مرتبہ واجب ہے, وہ بھی پیسے ہو گیا تو ورنہ واجب ہی نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ, جہاں پیسہ بہت زیادہ ہو گیا, نصاب تک پہنچ گیا تو واجب ہے, ورنہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے. خمس بھی ہمارے پاس ہزاروں افراد ہے, خمس بھی ان کے اوپر واجب نہیں ہے چونکہ ان پر پیسہ نہیں ہے. روزہ سال میں صرف 1 مہینہ واجب ہے, سال میں 1 مرتبہ واجب ہے. لیکن یہ نماز عجیب ہے, اور روزانہ واجب ہے, وہ بھی 5 ٹائم واجب ہے. سب سے زیادہ نماز کی اہمیت, روزانہ بھی پڑھو, 5 وقت بھی جو ہے وہ پڑھو. اس کی اصل وجہ یہ ہے انسان کی جو اندرونی سکون ہے, اطمینان ہے, ایمان ہے, روحانی طاقت ہے, اس کو ابھرنے والی جو معنوی ٹونک ہے وہ نماز ہے. نماز اتنی پاورفل طاقت والی چیز ہے, انسان کی حافظے کو بڑھاتی ہے, انسان کی جو ہے نا اندرونی قوت کو, طاقت کو, عقل کو, فکر کو, سب چیزوں کو شارج کرتی ہے نماز. نماز جتنا انسان کو طاقت دیتی ہے, قوت دیتی ہے, اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی میں مؤثر ہے, کوئی عبادت اتنی مؤثر نہیں ہے. تو لہٰذا پیغمبر نے فرمایا سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے. اور اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. جب انسان کو روزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, زکوٰۃ کے بارے میں, سارے واجبات کا جب حساب ہوتا ہے مقام حساب میں, سب سے پہلا جو پیپر ہونا ہے, سب سے پہلے جس پیپر پہ چیک کیا جائے گا وہ نماز کا ہے. پھر فرمایا اگر نماز قبول ہے تو ساری عبادتیں قبول ہیں. اور واجبات میں روئے زمین پر خدا نے جب ان بندوں پر عبادات کو واجب کیا ہے, سب سے پہلے چیز جس کو واجب کیا ہے وہ نماز واجب کیا ہے. اول ما فرض اللہ الصلاۃ, سب سے پہلی فرض روئے زمین پر نماز ہے, اور آخر دم تک نماز کسی حال میں معافی نہیں. عجیب واقعہ, بہت عجیب ہے. انسان بیمار ہو گیا ہے تو اللہ نے فرمایا چلو تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. اینڈ میں جو ہے نا جب بندہ جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتا, ایسے کر کے آنکھوں سے اشارہ کرنا ہے, تھوڑا سا رکوع کرنا ہے, زیادہ جھکنا ہے, بس یہ نماز ہو گئی. بس ہاتھ بھی نہیں چلا, ہاتھ بھی نہیں, تکبیر بھی نہیں, بیٹھ گیا اللہ اکبر, بیٹھے بیٹھے ہو گئی نماز. یعنی بندہ سخت ترین مجبوری میں بھی ہو تب بھی معاف نہیں ہے. کوئی ایسا حال نہیں ہے, وقت نہیں ہے جس میں کوئی بندہ کہہ سکے کس حال میں نماز معاف ہے, نہیں ہے. صرف عورتوں کے لیے جو ہے نا خدا نے ایک چانس دیا ہوا ہے, وہ ان کے ایام ماہانہ ہے, اس میں 10 دن کے بعد ان کو نماز الاؤ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا ہے, ورنہ مردوں کے لیے کوئی ایسی وہ نہیں ہے, جنگ کی حالت ہو, سفر کی حالت ہو, بیماری کی حالت ہو, ہر حال میں جو ہے نا نماز جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے
انسان کی طاقت اسی میں ہے، مغفرت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ جب انسان اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو روایات میں آیا ہے رزق کے دروازے کھل جاتا ہے۔ انسان کی تمام کامیابیوں کا جو چابی ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ دوسری چیز جو پیغمبر نے فرمایا جو افضل ترین عبادت ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، ماں باپ کی دعا ہے۔ میرے عزیز برادران توجہ کرو، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان کو کامیابی طولانی اور ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، دنیا سے گئے ہوں تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ توجہ کرو، آپ لوگوں کی کامیابی میں ماں کی دعا کا بڑا اثر ہے، باپ کی دعا کا بڑا اثر ہے۔ انسان کی کامیابیوں کو جو خلاصہ ہے نا وہ ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں باپ کی دعا جس بیٹے کو مل گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن خدا ناخواستہ اگر کسی سے ماں باپ ناراض ہے، ان کی دل سے نفرین نکلتی ہے، بد دعا دیتی ہے، ماں اگر ایسے کرے تو خدا کی قسم ہم جتنا پڑھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری کامیابیاں ماں کی دعا سے ہے، باپ کی دعا سے ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے رضا اللہ مع رضا الوالدین، سخط اللہ مع سخط الوالدین۔ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ جس بیٹے پر ماں باپ راضی ہے، خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو عام آپ جیسے جوانوں میں کبھی کبھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد یا شادی سے پہلے کبھی احساسات اتنا ابھر جاتا ہے، ماں کا سنتا نہیں ہے، باپ کا سنتا نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دنیا کی ذرائع ابلاغ نے، دنیا کی تہذیب و کلچر نے تھوڑا سا ماں باپ سے دور کیا ہوا ہے۔ یعنی جتنا ہم ابھی آپ لوگ موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کو اتنا ٹائم نہیں دیتے۔ ہم لوگ جدا ہو گئے ایک طرح سے ماں باپ سے۔ کبھی ماں سے بیٹھ کے 2-4 منٹ بات کرو یار، اتنا خوش ہو جائے گا۔ کبھی بات کریے، آپ ٹھیک ہے خیریت سے، ایک پھر تو اس کے دل کی کچھ باتیں سنیں۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہے بولے، ماں سے بولے آپ کیا چاہتی ہے، ایسی دل کی باتیں آپ کو سنائے گا تو ماں کو خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا مجھے کتنا ٹائم دے رہا ہے، کتنی اہمیت دے رہا ہے، میرے پاس بیٹھ رہا ہے، مجھے توجہ دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کی کامیابی کا جو دوسرا اہم ترین عامل ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے، ماں باپ کی رضا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے انبیاء تاریخ بشر کے سب سے عظیم ہستیاں ہیں، ان سے بلند ان سے عظیم کوئی ہستیاں نہیں ہیں، لیکن انبیاء کے لیے بھی ان کی درجات کی بلندی ماں باپ کی دعا کے حساب سے ہے۔ یعنی انبیاء کو بھی بلندی دینے والی جو ذات ہے ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں باپ کی دعا سے انبیاء کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا رتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، توریت ان کی کتاب ہے اور وہ صاحب شریعت تھے۔ پہلا صاحب شریعت حضرت نوح ہے، دوسرا حضرت ابراہیم ہے، تیسرا جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہے، چوتھا حضرت عیسیٰ ہے، پانچواں سرور کائنات ہے۔ یہ 5 شریعتیں ہیں، 5 کتابیں ہیں پوری عالمین کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ کا بڑا مقام ہے اور ان کا ایک امتیازی پہلو، ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے، انبیاء میں سے ڈائریکٹ گفتگو 2 ہستیوں نے کیا ہے۔ پردہ بالکل ہٹا دیا، اب بالکل ڈائریکٹ گفتگو 2 ہستیوں نے کیا ہے۔ ایک سرور کائنات ہے، معراج پر جب گئے تو سارے فرشتوں کو پیچھے ہٹایا، جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکا، سدرۃ المنتہا میں پروردگار سے آیا، گفتگو کیا اور خدا اور پیغمبر کے درمیان کوئی پردہ حال ہی نہیں تھا۔ دوسرا جو حضرت موسیٰ ہے، کوہ طور پہ جاتے تھے، خدا سے کلام کرتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن میں آئے تھے، خدا نے موسیٰ سے گفتگو کی۔ تو جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، خدا سے محو کلام تھے، جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھ دیا، پروردگار مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ انبیاء جنت کے مالک ہے، جنت میں ہوں گے، تو پوچھا میرا جنت میں میرا دوست، میرا ساتھی، میرا رفیق کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ آپ کا ساتھی جنت کا ایک قصاب ہے، قصاب گوشت بیچنے والا۔ حضرت موسیٰ نے سمجھا کوئی آیت اللہ ہوگا، کوئی جو ہے نا وہ بڑا عالم ہوگا، کوئی بڑا مجتہد ہوگا، مجتہد بھائی جنت میں جانے والا، نبی کا درجہ پانے والا کوئی نبی، کوئی مجتہد ہو سکتے، کوئی بڑی شخصیت ہو سکتی۔ جب انہوں نے کہا کہ کوئی قصاب ہے تو بہت حیران ہو گیا، اس کا کیا عمل ہے، اس کا کیا کردار ہے، اس کی کیا صفت ہے جو اتنا بلندی پہ پہنچ گیا، کیا بولتے وہ جنتی بن گیا، پھر جنت میں نبی کا مقام پا لیا اس نے، میرے ساتھ وہ جنت میں مشہور ہوگا۔ تو ان کو بہت جستجو ہوئی، کہا کہ آپ چلتے ہیں، اس کی کیا کمال ہے، اس کی کیا صفت ہے۔
کس وجہ سے وہ اس بلندی پہ پہنچا ہے، یہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہے۔ تو پروردگار سے پوچھا اس کا ایڈریس مجھے دے دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں کہ وہ کیوں اتنا مقام پایا ہے۔ تو خدا نے ان کو ایڈریس دے دیا، فلاں شہر ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں دکان پر گوشت بیچ رہا ہوگا۔ اسی ایڈریس پہ چلے گئے، جا کے دیکھا تو ہاں ایک جوان ہے گوشت بیچ رہا ہے، اور دکان پہ بیٹھا ہوا ایک نورانی جوان ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، حضرت موسیٰ یہ تحقیق کرنے گئے تھے کہ اس کے پاس صفت کیا ہے، اس کے پاس عمل کیا ہے، اس کے پاس کمال کیا ہے کہ جو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، یہ دیکھنا تھا۔ تو پہلے اس جوان سے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں شہر کا اجنبی انسان ہوں، مجھے رہنے کی جگہ چاہیے، مجھے جگہ دو گے اپنی جگہ، بس میں اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا ویلکم، میرے یہاں مہمان بنے، آپ میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ کو لے کر گھر چلے، اس نے تھوڑا سا گوشت بہترین جو ہے نا وہ انتخاب کر کے لے کے چلے گئے، گھر میں گیا گوشت کو پکا لیا۔ پکانے کے بعد جب گوشت پک گیا تو ایک ٹوکری جو ہے نا وہ لٹکایا ہوا تھا، ایک ٹوکری لٹکایا ہوا تھا، اس کو اتارا، دیکھا تو اس پہ بہت ہی عمر رسیدہ پیر زن، بہت عمر رسیدہ ایک عورت ہے جو ہر طرح سے مفروش ہو چکے ہیں، اور بالکل نہ چلنے کے لائق ہے، نہ کھانے کے لائق ہے، نہ پینے کے لائق ہے، بالکل زندگی کے آخر مرحلے میں۔ انہوں نے اس ٹوکری کو اتارا، اتارنے کے بعد وہ پکا ہوا جو گوشت تھا اس کو ایک ایک لقمہ کر کے ریزہ ریزہ کر کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال دیا۔ تو یہ جو عورت تھی ہر لقمے پر ہاتھ کو بلند کرتی تھی، ایک دعا پڑھتی تھی بارگاہ الہی میں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری والدہ ہے، بہت زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں، کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اس کا بس سب کچھ میں ہوں، اور کوئی نہیں ان کا دیکھنے والا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ ہر لقمے پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کرتی ہے اور ایک دعا پڑھتی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، ایک ایسی دعا پڑھ رہی ہے، اس کا لفظ یہ ہے اللہم اجعلہ جلیس موسیٰ کلیمک علیہ السلام، خدایا میرے بیٹے کو تیرے کلیم حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کر۔ یہ ماں کی دعا تھی، اللہم اجعلہ جلیس موسیٰ کلیمک علیہ السلام، خدایا میرے بیٹے کو جنت میں وہ مقام عطا کر جو تیرے کلیم موسیٰ کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والی تھی، ان کو پتا تھا کہ موسیٰ کا بڑا مقام ہے، پیغمبر تو اس وقت آئے ہی نہیں تھے، تو یہ دعا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس جوان کو خوشخبری دی مبارک ہو تجھے، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور وہ موسیٰ جس کے ساتھ تیری ماں دعا کر رہی کہ محشور ہو جائے وہ میں ہوں، سبحان اللہ، وہ میں ہوں، اور تجھے خدا نے کہا ہے کہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ماں کی دعا نے اس کو اتنی بلندی عطا کیا، نہ تنہا جنتی بنا دیا، انبیاء کا ہم نشین بنا دیا، اتنا مقام اور مرتبہ بنا دیا۔ لہٰذا انسان کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے عزیز بھائیوں، ماں باپ کی دعا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی ماں کو باپ کو خوش رکھیں اور ان سے کہیں میں تو محنت کر رہا ہوں، میں زحمت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لیکن میری محنت کا جو اثر ہے وہ آپ کی دعا میں ہے، آپ دعا کریں گے تو دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی۔ لہٰذا آپ ایک علم کی حصول کو اپنا بہت بڑا وظیفہ سمجھے، پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ ہمت کے ساتھ، اور کسی بھی مشکل معنی رکاوٹ ان کی وجہ سے آپ کا سفر رک نہ جائے، آپ بالکل اپنا اعلیٰ جو ٹارگٹ ہے آپ کا وہاں آپ کو پہنچنا ہے ہر حال میں۔ دوسری چیز اپنے رابطے کو خدا سے قوی رکھنا ہے، اور اس کا رابطے کو قوی رکھنے کا طریقہ نمازی بننا ہے۔ بے نمازی برادران عزیز بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس میں نجاست اور طہارت کا تمیز نہیں ہے، حلال حرام کا تمیز نہیں ہے، بے نمازی کا زبان بھی گندہ ہوتا ہے، اس کا ہر چیز گندہ ہے، وہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت بھی نہیں کرتا ہے، یعنی بے نمازی کا واقعاً ایک سسٹم بہت گندہ سسٹم ہو جاتا ہے، جب خدا سے دور ہو جاتا ہے نا تو اس کا نظام بہت ہی بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا نماز انسان کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی لاتی ہے، صفائی لاتی ہے، انسان کو شخصیت دیتی ہے اور خدا کے ساتھ ملا دیتی ہے، پھر خدا اس کی زندگی کی سب چیز اس کو عطا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا آپ لوگوں کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، وہ ماں باپ کی خدمت ہے، جتنا ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آپ لوگوں جو ہے نا بہت زیادہ سیریس ہے۔ چوتھی چیز برادران عزیز میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں برادر، انسان جو ہے نا دو قسم کا ہے، ایک وہ انسان ہے جس کو صرف اپنی سوچ ہے،
صرف اپنی فکر ہے. وہ اپنے ترقی کو سوچتا ہے, اپنی کامیابی کو سوچتا ہے, خود اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے, اچھا پہننا چاہتا ہے, پھر تھوڑا آگے چل کر اچھی بیوی اس کو چاہیے, پھر اچھا نوکری چاہیے. دیکھو اس کی جو دائرہ ہے وہ خود ہے, اپنے لیے سب کچھ چاہتا ہے. اس قسم کا ایک انسان ہے. وہ انسان در حقیقت انسان نہیں ہے, وہ حیوان ہے. یہی چیز حیوانیت ہے. حیوان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ دیکھیے ادھر بہت بڑا غذا پڑا ہوا ہے, یہ 5-6 حیوان کھائے گا تو کافی ہے. وہ سب کو کھانے نہیں دیتا ہے, اس کو یوں مارتا ہے, اس کو یوں مارتا ہے, اس کو یوں مارتا ہے. کبھی آپ دیکھ لینا بکریاں بھی جو ہے نا, وہ بھائی ادھر چارہ ڈالا ہوا ہے, پتے ڈالے ہوئے ہیں, سب کھاؤ نا یار پیار سے محبت سے, سب کے لیے کافی ہے. وہ جو بڑا بکرا ہے نا, وہ چھوٹوں کو ادھر سے مارتا ہے, ادھر سے مارتا ہے, کھانے نہیں دیتا ہے. بھائی تم بھی کھاؤ, اس کو بھی کھاؤ, بہت زیادہ پڑا ہوا نہیں. اس کی فطرت یہ ہے, وہ خود اپنے آپ کو محور سمجھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز میں جو ہے نا, حیوان جو ہے وہ اپنی سوچتا ہے, اپنی ذات میں گرا ہوا ہے. اس میں اجتماعی سوچ, معاشرے کے لیے سوچے, دوسروں کے لیے بھی سوچے. دوسروں والی بات تو حیوان میں ہے ہی نہیں. حیوان صرف اپنا سوچتا ہے. لہذا اگر ہم بھی اگر صرف اپنی ذات کو محور بنا دے, دوسروں کی نہ سوچے بھی نہیں, دوسرے کی نہ پریشانی کا خیال ہے, نہ دوسرے کی بیماری کا خیال ہے, نہ دوسرے کی ترقی کا خیال ہے, ذرا برابر اس کو غصہ آ گیا مار دیا ایک دم سے, یہ تو حیوانیت ہے, تو انسان نہیں, انسانیت نہیں ہے. لہذا انسان اس شخص کو کہتے ہیں جس کو معاشرے کا فکر ہے, دوسرے لوگوں کا بھی فکر ہے, جہاں وہ اپنی بھلائی سوچتا ہے, معاشرے کی بھلائی بھی سوچتا ہے. لہذا میری خواہش ہے برادران عزیز, آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہو نا, آپ جا کر دیکھو وہاں کوئی فرض کرو ایک مسجد ہے, مسجد پہ صفائی کرو, اذان دو, مسجد کو آباد کرو. اسی طرح سے وہاں پر مثال کے طور پر لڑکے وہاں پر ہے, ان کے ساتھ پیار کرو, محبت کرو. روڈ نہیں ہے, روڈ بنا لو. یعنی معاشرے کے اندر ترقی کو سوچو. اگر آپ ابھی سے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے کام کو کرنا شروع کرو گے نا, آپ معاشرے کا بہت بڑا کام کر سکے گا. یہ آپ کی فطرت بن جائے گی. آپ کا سوچ دوسروں کا ہے, آپ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. کوئی پریشان بیٹھا ہوا اس کی مدد کی, کوئی بیمار بیٹھا ہوا اس کے عیادت کے لیے چلے گئے. یعنی اس کی سوچ. ہمارے معاشرے کی برادران عزیز ایک بہت بڑی پریشانی, ابھی ہم کہہ کے تھک گئے, ہمارے جگر پھٹ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ صرف اپنا سوچتا ہے, راستے کو روک لیتا ہے. بالکل راستہ, ابھی ہمارے کئی راستہ ایسا ہے جن میں کون لم لاکھ سکتا سے لب اچھے پھانس, اس میں لڑائی شروع ہو گئی. ابھی پانی آ رہا ہے نا, پیپ سے پانی آ رہا ہے یار, یہ پانی سب کو آ رہا ہے. وہ بے غیرت دوسروں کو پانی نہ جائے, اس پہ داڑ دو ستا سے, شیڑ دو ستا سے, چھوچے دو سے. صرف مجھے پانی چاہیے, دوسرے کو بھی پانی چاہیے نا. صرف آپ اپنے لیے سوچتا ہے, دوسروں کو پانی نہیں چاہیے, دوسروں کو زندگی نہیں چاہیے. لہٰذا کوشش یہ کرے اپنی فکر کو تھوڑا بلند رکھیں. جہاں آپ اپنے فائدے کو سوچتے ہیں, آپ دوسروں کی فائدہ بھی سوچیں, دوسروں کو بھلائی بھی سوچیں. ابھی آپ لوگ الحمدللہ صاحب یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یار اس کا کوئی پرابلم ہو گیا, یار اس کا پرابلم نہیں, یہ آپ کا پرابلم, یہ آپ کا بھائی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے, سب ملے تو سب ایک دم طاقت بن جائے گا, سب مل کر بڑی طاقت اور قوت بن جائے گی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے نا کہ ہم سب مل کر کام کریں, ہمارا مذہب بھی بڑا قوی ہو جائے گا. دوسرے مذاہب میں ان کے یہاں جو فیڈریشن ہے اسٹوڈنٹس کے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ سب مل کر اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں. اب یہ جماعت اسلامی والے دیکھو, جماعت اسلامی والے کا پاکستان میں یونیورسٹی, دوسری جگہ سب یونیورسٹی میں ان کا قبضہ ہے. جب تک ان کا سیٹ پورا نہ ہو دوسروں کو سیٹ ملتا ہی نہیں ہے, داخلہ ہی نہیں ملتا. ہمارے کراچی میں بہت سارے ایسی یونیورسٹیاں ہیں جس میں ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملتا. ہمارے بچوں کو سوچنے والے نہیں ہیں, وہاں داخلہ دلانے والے ہی نہیں ہیں, ہمارا کوئی بندہ پہنچتا ہی نہیں ہے. ادھر ایک بندہ پہنچ گیا تو وہ 100 بندے کو لے کے چلا جاتا ہے. تو آپ کا کمال یہ کہ آپ اکیلا نہ جائے یار, قوم کو لے کے جاؤ, ملت کو لے کے جاؤ, جوانوں کو لے کے جاؤ, پھر آپ کا کمال ہے, پھر آپ نے واقعاً قوم کے لیے کام کیا. ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے ادارے ہیں, اس میں ہمارے بہت سارے آفیسر ہیں, لیکن اپنی قوم کے لیے نہیں سوچتے. دوسری قوموں یار, آتا میں ابھی نام نہیں لیتا, میں جانتا ہوں بہت سارے افراد کو. ایک بندہ گیا تھا, میرا ایک سالہ جو ہے نا اس میں ہے, رینجرز میں ہے, اس نے کہا ایک پٹھان آیا تھا رینجر میں, ایک پٹھان, اس نے 100 پٹھان کو بھرتی کرایا, 100 پٹھان کو ادھر ادھر سورس لگا کر 100 پٹھان لے کے گیا. وہ کہتا ہے ہماری قوم میں سے ایک تھا میں, بس میرے ریٹائر ہونے کے بعد کوئی بھی بندہ نہیں. سوچتے نہیں ہیں دوسروں کے لیے, دوسروں کے لیے فکر نہیں کرتے. اگر جہاں آپ ہیں, اگر دوسروں کے لیے فکر کریں گے, آپ 20,000 آدمیوں کا آپ کام جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. لہٰذا ملت کے لیے سوچو, قوم کے لیے سوچو,
اگر ایسا کرو گے آپ دنیا کو بھی پاؤ گے آخرت کو بھی پاؤ گے. بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.